بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لاہور میں حضور داتا سرکار کے عرس مبارک کی تقریبات کے دوران جو ایک شرزمہ کلیلہ جو لاہور بیسڈ ہے، اس شرزمہ کلیلہ کی طرف سے جو داتا سرکار کے عرس کے تقدس کو پامال کیا گیا، جو مسجد، درگاہ اور بالخصوص جو وہاں پر علماء، مشائخ اور تلاوت، نعت، ان ساری چیزوں کی جو وہاں پر بے حرمتی کی گئی، یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور یہ ایسی خباثت اور شرارت ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے دور حکومت میں بھی کبھی کسی کی جرأت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی حرکت یا تو کچھ عرصہ قبل خوارج کی طرف سے ہوئی تھی کہ وہاں بم دھماکہ کیا گیا تھا، یا اس شرزمہ کلیلہ نے اس دفعہ عرس کی تقریبات کے دوران یہ شرارت کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں ان کبھی حرکات پر ہزار مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرزمہ کلیلہ یہ حرکت کر کے باز آ جاتا، لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین لانچ کی، جس کے اندر انہوں نے جو حضرت قبلہ سیدی عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے خطاب کے دوران جو ہلڑ بازی کی، ان کے خطاب کے دوران جو نعرہ بازی کی اور انہیں خطاب سے روکنے کی کوشش کی، اور جو وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، اور دیگر وہاں کئی مشائخ اور علماء کی موجودگی میں، جن میں درگاہ عالیہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین وہاں موجود تھے، اور اس تقریب کے دوران ان کی موجودگی میں انہوں نے جس طرح ہلڑ بازی کی، اور پھر بعد ازاں انہوں نے میرے وہاں اسٹیج پہ پہنچنے پر جس طرح انہوں نے اسٹیج پہ حملہ کیا، تو اس خباثت اور شرارت کو انہوں نے اپنی فتح قرار دیتے ہوئے اس پر بغلیں بجانی شروع کر دی، اور عوام کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جناب داتا سرکار کے اسٹیج سے حنیف قریشی اور عرفان شاہ مشہدی کو عوام اہل سنت نے اتار دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے بھگا دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کو جوتے مارے گئے یا جوتے دکھائے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں، یہ عوام اہل سنت کا کام نہیں، یہ لاہور کے اس دجالی شخص جس نے کچھ عرصہ قبل سیدہ کائنات کی توہین کا ارتکاب کیا اور ابھی تک اس پر ڈٹا ہوا ہے، یہ اس کے کارندوں، اس کے مدرسے کے طالب علموں اور اس کے ساتھ جو ایک شرزمہ کلیلہ ہے، یہ ان کی پوری پلاننگ کے ساتھ، جو کہ خود اپنا وہ اعتراف بارہا کر چکے ہیں، ان کی پوری پلاننگ کے ساتھ کی گئی یہ خبیثانہ حرکت ہے۔ اس سے عوام اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان خبیثوں نے جس دن میں اسٹیج پہ گیا، انہوں نے اسٹیج پر حملہ کیا، وہاں بڑے بڑے مشائخ تھے، وہاں بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینان تھے، یہ اپنی طرف سے قاتلانہ حملہ کر کے اسٹیج پہ چڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہاں ہمارے کارکنان اور محبین کی وجہ سے یہ اپنی اس خباثت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد ازاں یہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب وہاں سے ان کو جوتے مار کے اتارا گیا۔ میں اس سلسلے میں کہتا ہوں، بعد میں نے بھی ویڈیو میں دیکھا کہ کسی خبیث نے وہاں جوتا اسٹیج کی طرف پھینکا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے حنیف قریشی کو جوتا مارا، کاش کہ وہ جوتا میرے سینے پہ لگا ہوتا، کاش کہ وہ جوتا میرے سر پہ لگا ہوتا، کاش وہ جوتا میرا جسم اس کو روکتا۔ بدبختو، تمہارا وہ جوتا بیک سکرین پر موجود داتا سرکار کے مزار کے اوپر جا کر لگا ہے۔ تم نے مجھے جوتا نہیں مارا، تم نے وہ جوتا اسٹیج پہ موجود وہ جو سینکڑوں علماء اور مشائخ ہیں ان کی طرف اچھالا ہے۔ اس میں میری توہین نہیں ہے، تم نے داتا سرکار کی توہین کی ہے، تم نے اس مزار کی توہین کی ہے۔ اور خبیثو، یہ حرکت تو کچھ عرصہ قبل ان خوارج نے کی تھی، اور اس حرکت کے بعد وہ جو ٹویٹر اور وہ جو ان دہشت گردوں کے پرانے جو پالنے والے ہیں، یہ جو بد مذہب، ان کی طرف سے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا آپس میں فل فلیج لنک ہے، اور انہی کے ایما پر یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش وہ جوتا مجھے لگا ہوتا،
سرکار کے اس مزار کے اوپر نہ جاتا, وہ وہاں اسٹیج کی طرف نہ جاتا, کیونکہ تم نے یہ میری نہیں, تم نے پورے مشائخ وہاں موجود جو درجنوں کے حساب سے شیوخ الحدیث, جامع نظامیہ, جامع نعیمیہ اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ جن میں سلسلہ سیفیہ کے راوی ریان شریف کے سجادہ نشین اور بڑے بڑے مشائخ وہاں پر موجود ہیں جن کے اسماء اس محفل کی نشست کے شرکاء میں موجود ہیں, تم نے ان کی توہین کی ہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈر کے بھاگ گئے, ہم نے ان کو بھگا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس دجال سے پوچھو, اسلام آباد کے اندر 12 کے اندر جب ایک تنظیم کے کچھ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اس کو گھیراؤ کیا ہوا تھا اور وہ کئی گھنٹے سے اندر محصور تھا, اس فقیر نے اکیلے جا کر اس کو بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا تھا اور اس کو منزل پر پہنچایا تھا. حنیف قریشی بزدل نہیں ہے, ہم اگر بزدل ہوتے تو ہم وہاں داتا سرکار کی تقریبات میں شریک نہ ہوتے. رہ گیا تمہارا جوتا اچھال کر خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ, یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ تم جوتا اچھالنے کی بات کرتے ہو, بڑی سے بڑی محفل ہو, بڑی سے بڑی کانفرنس ہو, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کارکن اگر تمہارے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ وابستہ ہیں کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہر حد تک جا سکتے ہیں. تم جوتا پھینکنے کی بات کرتے ہو, ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارا بوتھا توڑ سکتے ہیں, تمہیں جوتا مار سکتے ہیں. کسی محفل کے اندر 15 20 50 لوگوں کا کھڑے ہو کر رولا ڈال کے محفل کو خراب کرنا, یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن تم بدبخت ہو, تمہارے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں, تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, تم توہین میں اس قدر آگے جا چکے ہو کہ تم نے 12 سادات مشائخ علماء کو گالیاں دی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تم بے ادبی کی اس حد تک جا چکے ہو کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے, وہ دلوں کو پھیرے تو اس کے بس میں ہے, وگرنہ تمہارا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا. اور یہ تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے بڑی دلیری کی, ہم تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمہاری طرح بدتمیز اللہ رسول کے بے ادب نہیں ہیں, ہم نعت قرآن کے بے ادب نہیں ہیں, ہم تلاوت نعت مشائخ سادات کے بے ادب نہیں ہیں, کیونکہ جہاں تم تقریر کرنے آؤ گے وہ کوئی نہ کوئی محفل میلاد ہوگی, صحابہ کی کانفرنس ہوگی یا کوئی عرس ہوگا. اگر ہم وہاں پر اس محفل کو خراب کریں گے, جوتا ماریں گے, وہ سرکار کی محفل کی توہین ہے, وہ نبی علیہ السلام کے میلاد کی توہین ہے, وہ اس صاحب عرس کی توہین ہے جس کے عرس میں یہ کام کیا جائے, وہ اس کانفرنس والے صحابی کی توہین ہے جس کے نام کی کانفرنس میں اس قسم کا حرکت کی جائے. یہ خبیثانہ حرکت تم جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں, ہماری ہمت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گھٹیا حرکت ہم لوگ کر سکیں. اور آج ہم نے یہ بھی ایک سنا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے اس شرزمہ کلیلہ کا کہ جناب ہم جس کو دیں گے چٹ تو وہ سنی ہوگا, اور ہم جس کا فتویٰ ہم جس کے بارے میں کہیں گے دستخط میں کروں گا تو وہ سنی ہوگا. اور تجھے تو اپنی درگاہ, تجھے تو اپنے مرشد خانے نے بکھی کا ابو جیل قرار دیا ہے, تو اوروں کو سنیت بانٹے گا؟ تجھے تو خود اہل سنت سے خارج قرار دیے گئے, تو اوروں کو سنیت بانٹے گا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک اہل سنت یا مسلک اعلی حضرت کا ٹھیکیدار ہے, میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے تو امیر المجاہدین کے خلاف ارتداد اور کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے, کیا یہاں پر بھی تم اس کے فتوے کی تائید کرو گے؟ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان خبیثوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی آڑ میں یہ ساری خباثت کی ہے, اور اس نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کرنے کی کوشش کی. ایک طرف تو اس نے اپنا اندر کا گند ان لوگوں نے نکالا, اور دوسری طرف ان کے کارکن نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ بابا جی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اور یہ پری پلان تھا ان کا, تاکہ جس وقت باہر تاثر جائے تو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ ایک خاص سیاسی تحریک اور تنظیم کے لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے اس وقت ایجنسیوں میں, حکومت میں اور دیگر انٹرنیشنلی بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں. ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا یہ لیڈر ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس کو رہائی کر دو, اور دوسری طرف حرکتیں
ایسی ہیں تاکہ یہ لوگ اور بدنام ہوں، اور ان کے قائد کے لیے اور دیگر سادات اور مشائخ جو اس وقت گرفتار ہیں ان کی گرائیوں کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو سبوتاج کر دیا جائے۔ یہ ڈبل گیم ان لوگوں نے کی ہے، اور مجھے افسوس ہے تحریک لبیک کے لاہور کے ان چند ایک ذمہ داروں سے پر کہ جنہوں نے ان کی ان خواستوں کو نہیں سمجھا، اور وہ جھٹ سے جناب آ گئے اور انہوں نے میسج چلایا کہ ہمارے کارکنان وٹ نکالتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے ہی وٹ نکالنے والے ہوتے تو یہ تمہارے لاہور میں رہتا ہے، اس نے بابا جی کو کافر کہا ہے، اس نے تمہارے قائدین کی تکفیر کی ہے، اس نے تو ان کے خلاف وہ زہر اگلا ہوا ہے کہ علمان والحفیظ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وٹ ابھی تک کیوں نہیں نکالیں؟ بہرحال تحریک لبیک کے مرکزی ذمہ داران میں سے سید عنایت الحق شاہ صاحب کا جو بیان آیا اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اسے خوشائند قرار دیتا ہوں، لیکن قبلہ شاہ جی کاش کہ یہ جس دن پہلے دن لبیک کے نعرے کے ساتھ سید عرفان شاہ صاحب کے اسٹیج کے انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اسی وقت آپ کی طرف سے جب یہ لاہور کا ذمہ دار شخص بیان دے رہا تھا کہ یہ ہمارے کارکنان ہیں، اس وقت کاش کہ آپ یہ بتا دیتے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے تحریک لبیک کے خلاف، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس سازش سے تھوڑی دیر سے باخبر ہوئے ہیں۔ اور اس وقت دیکھ لیجئے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، یہ سارے کے سارے ہنگامے کی ذمہ داری انہوں نے تحریک لبیک کے کھاتے میں ڈالی ہے، اور یہ ان خبیثوں نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کھیلے ہیں۔ ایک طرف تو اپنا پرانا بغض تحریک لبیک پاکستان سے انہوں نے نکالا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے ان مشائخ اور علماء کی بے ادبی اور توہین کی ہے، اور داتا صاحب کے عرس کی تقریبات کو پامال کیا ہے۔ یہ جو واقعہ لاہور کا ہوا ہے، اس واقعے کے بعد ان ویڈیوز کو مختلف ٹیگز لگا کر، مختلف لیبل لگا کر سب سے زیادہ جو لوگ وائرل کر رہے ہیں وہ بد مذہب ہیں، اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ کہ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ تھا، لیکن اس کو ایک خاص انداز سے جو سپاہی یزید کے لوگ ہیں اور احسان الہی ظہیر صاحب کے بیٹے جو ہشام الہی ظہیر ہے، جو غیر مقلدین کے اس وقت سربراہ ہیں، ان کے آپ اکاؤنٹس دیکھیں کہ انہوں نے بھی جناب ان چیزوں کو ابھارا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کر کے اس کو خوشیاں منائی ہیں۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس خطائی ٹولے کے پیچھے کون ہے اور کس کے ایما پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سعودیہ کے ریال بھی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بڑے بغلے بجا رہے ہیں اور یہ ٹیگ لگا رہے ہیں کہ ہم نے جناب اسٹیج سے رافضیوں کو اتارا۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ رافضی کہتے کس کو ہیں؟ رافضی کی تعریف کیا ہے؟ رافضی تو دشمن صحابہ کو کہتے ہیں، رافضی تو گستاخان صحابہ کو کہتے ہیں۔ کیا اس عرفان شاہ کو تم رافضی قرار دے کر اسٹیج سے بھی حرمتی کر کے ان کی تقریر میں لڑبازی کرتے ہو؟ ساری زندگی جس شخص نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی چوکٹ کی رکھوالی کی ہے، جو کل تک تو سنیوں کا شہنشاہ تھا، اور جس دن وہ اپنی دادی سیدۃ نساء العالمین کے دفاع پہ کھڑا ہوا وہ تمہیں رافضی نظر آنے لگا، اور مجھے تم رافضی کہتے ہو؟ اس شخص کو کہ جس نے نیشنل چینلز پہ بیٹھ کر دھڑلے کے ساتھ تمتراک کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کی ناموس اور عزتوں کا دفاع کیا، اس شخص کو تم رافضی کہتے ہو کہ جس نے عدالتوں میں جا کر گستاخان صحابہ کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں سزائیں دلوائیں، اور آج بھی لاکھوں روپے لگا کر 7 کیس ایسے ہیں جن کو میں اس وقت بھی میں جناب ان کی پیروی کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام امہات المومنین کے گستاخوں کے خلاف الحمدللہ سب سے جو پہلے اور مؤثر آواز مختلف مواقع پر اٹھی ہے وہ ساری قوم گواہ ہے کہ وہ اس فقیر کی طرف سے اٹھی ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز ہوں، ٹاک شوز ہوں یا باقی جگہیں ہوں، الحمدللہ ہم نے ڈٹ کر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا۔ رہ گئی سبقت لسانی سے مجھ سے چند جملوں کا صادر ہونا، میں اس بات کا نہ صرف میں نے اعتراف کیا بلکہ میں نے ایک نہیں دو بار اپنے ایک ان جملوں کے اوپر میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے اگر میں چاہتا تو تعویل والی راہ پر چل کر میں مختلف ہیلے بانے کر عوام کو میں مخمصے میں ڈال سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی عقل
اکڑ نہیں اختیار کی، میں نے اپنی اکڑ کو رسول اللہ کے صحابہ کی دہلیز پہ قربان کیا، اور میں جھک گیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے، اور میں نے جو مجھ سے وہ سبقت لسانی سے چند جملے ادا ہوئے تھے، میں نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ایک نہیں پوری قوم کے سامنے معافی مانگی۔ اور آج یہ کیا خدائی منصب آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آپ جسے چاہیں اس کی خطا معاف ہو جائے اور جسے آپ نہ چاہیں تو وہ رافضی رہے؟ اگر یہی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے کے بعد بھی آپ کے فتوے باقی ہیں، تو میں پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری توبہ قابل قبول نہیں، ہمارا رجوع قابل قبول نہیں، تو پھر میں پوچھوں گا امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتکم العالیہ، گستاخ رسول کی قتل کے حوالے سے انہوں نے خلاف شریعت کچھ سٹیٹمنٹس انہوں نے دی، جس پر ان کے بعد میں علماء نے توجہ دلائی، اور ان کے مفتیان اعظام کے کہنے پر حضرت صاحب نے اپنی ان چیزوں سے توبہ کی اور رجوع کیا۔ بیانات عطاریہ اور کرامات سیدنا عثمان غنی، یہ دو کتابیں حضرت صاحب کی، حضرت قبلہ الیاس قادری دامت برکاتکم العالیہ کی، اس میں صحابی رسول حضرت سیدنا جعجع غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کے پاک باز صحابہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے لیے بد نصیب اور خبیث النفس انسان، یہ جملے ان کے لیے لکھے گئے، اور دو کتابوں میں ان کو چھاپا گیا، اور ایک نہیں دو نہیں کئی ایڈیشنوں میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کتابیں چھپیں، اور کئی سال تک اس صحابی رسول کے بارے میں یہ کبھی الفاظ وہاں پر موجود رہے۔ بعد ازاں جب ان کی توجہ دلائی گئی اور ان کی طرف سے ان کے مفتی نے وضاحت کی کہ چونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے یہ لفظ لکھے گئے ہیں، آئندہ کے بعد ہم اگلے ایڈیشنوں میں ان لفظوں کو نکال دیں گے۔ پھر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو خاصہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں حضور نے انہیں اپنے بھائی قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اخی رسول اللہ ان کا لقب ذکر کیا۔ امیر دعوت اسلامی قبلہ نے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ ہم مولا علی کو نبی علیہ السلام کا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ بعد ازاں جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہ صریح حدیث کا انکار ہے اور وضاحتاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو انہوں نے بغیر کسی ہیل حجت کے انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے کہ رسول اللہ کے بھائی حضرت مولا علی، اور یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ نیٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جناب کی طرف سے اور آپ کے جو آگے نگران شورا ہیں مولانا جناب عمران صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً دوران گفتگو جو غیر شرعی جملے سرزد ہوئے، اس کئی مسائل کہ جو کسی وجہ سے بعد ازاں جن سے انہیں رجوع کرنا پڑا، یہ ایک پوری لسٹ ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا۔ حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے بہت جید مشہور خطیب ہیں، ان کی زبان سے حضرت صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے غلط جملے ادا ہوئے، جس پر بعد ازاں انہوں نے اللہ کی حضور توبہ کی اور معافی مانگی۔ یوں ہی گزشتہ برس کراچی کے ایک مشہور مفتی عبدالعلیم، جس نے 1 گھنٹہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کے اوپر گفتگو کی، حضرت سیدہ زینب کو ناشزہ عورت قرار دیا، حضرات حسنین کریمین کے خلاف وہ زبان استعمال کی کہ جو تاریخ کے اندر کبھی کسی سنی سے سرزد نہیں ہوئی تھی، حضرت مولا علی کی بارگاہ کے اندر اس نے صراحتاً توہین آمیز لہجہ اختیار کیا۔ اس کے باوجود اس کو لکھی ہوئی ایک عبارت دی گئی، اور اس نے اس کو پڑھا کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کو بھی معافی کی چٹ دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ایک خطاب کے دوران انہوں نے ایک صحابی رسول کے حوالے سے ہڈ حرام کے لفظ بولے، اور پھر اس پر انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی اور معافی مانگی۔ راولپنڈی کے خطیب غفران سیالوی صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران نبی علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال کیے، اور بعد ازاں اس سے توبہ اور رجوع کیا۔ اور اسی طرح کئی ایسے بدبخت وہ ہیں کہ جنہوں نے
خباثتیں اور شرارتیں کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں ان چیزوں پر۔ لاہور کا وہ بدبخت انسان کہ جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں خطا پر کہا اور یزید کو حق پر کہا، اور اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ راول پنڈی کا ایک عمر فیض نامی ایک خطیب کہ جس نے پہلے صحیح احادیث مصطفیٰ کا انکار کیا، مولا علی کے خصائص کا انکار کیا، اور بعد ازاں یہاں تک کہہ دیا اپنی گفتگو میں کہ آل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے سبقت لسانی سے نکلے ہوئے وہ جو جملے مجھ سے سرزد ہوئے ان کو دلیل بنا کر اگر مجھے رافضی کہا جا رہا ہے، تو پھر بتائیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی توبہ کس دلیل سے آپ قبول کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی ہم گستاخ صحابہ کہنا شروع کر دیں؟ کیا ہم ان کو بھی نبی علیہ السلام کی ناموس کا غدار کہنا شروع کر دیں؟ کیا ان کے لیے بھی آپ وہی رویہ رکھیں گے جو ہمارے لیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ رافضی اور یہ ناسبی کیوں نہیں ہے؟ کیا خدائی منصب آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ جس کو چاہیں اسے معافی ملے اور آپ جسے چاہیں اسے معافی نہ ملے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دستور ہے؟ میں اگر چاہتا تو میں اپنے کلام کے اندر تعویل کر سکتا، لیکن میں نہیں اکڑا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے صراحتاً سیدہ کائنات کے بارگاہ میں وہ جملے ادا کیے کہ اس کے اپنے آستانے سے اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ، پورے ملک بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے کہا کہ اپنے الفاظ واپس لو اور اپنے ان ادا کیے ہوئے جملوں سے اللہ کی حضور معافی مانگو۔ لیکن وہ شخص نہ صرف اکڑا بلکہ اس نے اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے انبیاء کی طرف خطاؤں کی نسبتیں کی، اور اس کے کارندے روزانہ نیٹ کے اوپر انبیاء کی خطاؤں والی چیزیں عوام کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اور دیگر اکابرین اہل سنت کے فتاوی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ جن میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے اور حدیث کے انبیاء علیہ السلام کی ان لغزشوں اور انبیاء علیہ السلام سے صادر ہونے والے ان معاملات کا ذکر کرنا حرام اور اشد حرام ہے۔ اور اس شخص نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے جو اس نے امکان اور وقوع کی ایک لا یعنی باز کر کے ہر امکان کو وقوع مستلزمے کا ایک لا یعنی ضابطہ قائم کیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لاکھوں نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی تکفیر لازم آتی ہے۔ ایسا شخص کہ جس نے پہلی دفعہ کائنات کے اندر ایسے سیغے سیدہ کائنات کے لیے استعمال کیے جو پوری تاریخ انسان اسلامی میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سیدہ کے بارے میں استعمال کرے، وہ شخص تو اپنے آپ کو فکر رضا کا ٹھیکیدار سمجھے، اور آپ لوگ بھی اس کے لیے یہ کہیں، اور جو فکر رضا کے پہرے دار بن کر ایک زمانے سے اپنے مسلک کی پہرے داری کریں، دین کے لیے کام کریں، صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے کوشاں رہیں، وہ تمہیں رافضی نظر آتے ہیں؟ یہاں کہا جاتا ہے جی کہ حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب کے خلاف بریلی شریف سے کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، تو میں یہاں بھی اطلاع عرض کرتا چلوں کہ بریلی شریف سے کچھ عرصہ قبل حضور تاج الشریعہ کی طرف سے اور دیگر مفتیان اعظام کی طرف سے دعوت اسلامی کے خلاف بھی فتویٰ آیا تھا، اور ان کے فتوے میں واضح موجود تھا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں۔ تو کیا اس فتوے کو سامنے رکھ کر آج یہ فتنہ کھڑا کر دیا جائے کہ بریلی کا فتویٰ وہاں سے آئے؟ وہاں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ بریلی شریف سے وہ جو فتویٰ لیا گیا وہ حقائق ان کے سامنے بیان نہیں کیے گئے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا سیدی عرفان شاہ صاحب کے بارے میں جو فتویٰ لیا گیا کیا وہاں تمام تقاضے پورے کیے گئے؟ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کہ فلاں کا فتویٰ ہے فلاں گمراہ ہے، فلاں کا فتویٰ ہے فلاں رافضی ہے، فلاں کا فتویٰ ہے فلاں ناسبی ہے، تو پھر میں بھی آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں۔ اسی گروہ جس نے یہ شرارت شروع کی ہے، اسی گروہ کے بڑے ڈاکٹر جلالی نے علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کو مرتد قرار دیا، علامہ پیر افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے تکفیر کی، اور ایک نہیں موجود ہے سب کچھ نیٹ کے اوپر، بار بار ان کی تکفیر کی، ان کے جنازوں کی شرکت کو ناجائز قرار دیا۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ کیا 20 علماء ایسے پاکستان میں موجود نہیں ہیں کہ جن کے خلاف کسی نہ کسی مفتی نے فتویٰ دیا؟ یہ جو خود ڈاکٹر جلالی ہے، کیا اس کے خلاف دنیا بھر سے علماء اور مشائخ کی طرف سے فتوے نہیں آئے؟ بڑی بڑی دینی درسگاہوں سے اور بڑے بڑے
आस्थानों से इसके खिलाफ ऐलान ताल्लुक ही नहीं हुआ? क्या इसकी गुमराही का कौल नहीं किया गया? क्या बड़े बड़े उलमा और मशाइख ने इसके खिलाफ दिए गए फतवे के ऊपर दस्तखत नहीं किए? वहां पर क्या तावील आप करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो कहते हैं फतवा आ गया, तो फिर डॉक्टर जलाली ने अमीरुल मुजाहिदीन की तकफीर की है। कल अगर इनकी जमात के किसी बंदे को कोई स्टेज से रोक दे कि ये उस जमात के लोग हैं कि जिनके कायद के ऊपर कुफर का फतवा है, या पीर अब्दुल कादरी साहब के मानने वालों के लिए कोई यही अंदाज इख्तियार करे, तो बताएं ये बात कहां तक चली जाएगी? क्या उनको भी इस चीज की इजाजत दी जाएगी? और सबसे आम तरीन बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि पूछा जाता है कि भी कुरैशी साहब ने अगर किया कुछ नहीं तो इनके बारे में ये क्यों ये जो ना शोर डाला जाता है। मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि हनीफ कुरैशी अली अली करता है, वो रसूलुल्लाह की आले बैत की अजमतों की पहरेदारी करता है। जो कोई बदबख्त व बदबातिन नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत और सादात वाला मर्तबत के खिलाफ जबान दराजी करता है, ये फकीर सबसे पहले उसके लत्ते लेता है, उसको जनाब पकड़ता है। इस वजह से और कोई तरीका नहीं है कि आले बैत अतार को खुल खुलाकर ये लोग बुरा भला कहें। ये उनके नाम लेने वालों के ऊपर फतवे लगाते हैं ताकि जनाब ये लोग इस चीज से बाज आ जाएं। कई लोग कहते हैं अगर तुमने कुछ किया नहीं तो तुम पे राफजियत के फतवे क्यों लगते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए इमाम अहमद बिन हंबल पे राफजियत का फतवा क्यों लगा था? क्या वो उनके अंदर कुछ खराबी थी? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती पे फतवा क्यों लगा? हजरत मुइयुद्दीन इब्ने अरबी की तकफीर क्यों की गई? मैं पूछना चाहता हूं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को शिया और राफजी और मुरजई क्यों करार दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि हजरत इमाम शाफई को वो सारी जिंदगी इस बात का गिला अपने कलाम में करते रहे, अपनी तहरीरों में करते रहे कि उन्हें राफजी करार दिया जाता रहा। उसकी वजह क्या थी? उनके ऊपर हुब्बे आले बैत का गलबा था। वो चलते फिरते उठते बैठते आले बैत की मदह सराही करते थे और ये चीज यजीदियों को अच्छी नहीं लगती थी और इसका हल ये वो निकालते थे, कहते थे ये राफजी हो गया है। और फिर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी शाम इलाही ज़हीर के वालिद एहसान इलाही ज़हीर ने अपनी किताब में आला हजरत फाज़िल बरेलवी को राफजी नहीं करार दिया, शिया नहीं करार दिया? क्या पीर मेहर अली शाह साहब के खिलाफ उस वक्त के जो गैर मुकल्लिदीन उलमा थे उन्होंने शियत और राफजियत का फतवा नहीं दिया था? क्या और थोड़े लोग हैं आले सुन्नत के अकाबरीन जिन पर सिर्फ इस वजह से फतवा लगा कि वो कहते थे तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का? तो ये जिन लोगों के दिमागों में ये बात उलझी हुई है वो जी कुछ तो किया होगा कि इन पे फतवे लगते हैं। मैं पूछता हूं कि आला हजरत ने क्या किया था कि उनके ऊपर ये फतवे लगे? पीर मेहर अली शाह साहब ने क्या किया? ये लोग तो सारी जिंदगी दीवार बनकर खड़े रहे दुश्मनाने सहाबा के सामने सीना तान के हुजूर के सहाबा के दिफा में। तो फिर बताइए ये बड़े बड़े अकाबिरीन के ऊपर ऐसा क्यों सिलसिला रवा रखा गया? और आज सादात वाला मर्तबत की जो दिल आजारियां हो रही हैं और बिलखुसूस इस टोले के सरबराह की तरफ से जो लाखों सादात के दिल दुखे हुए हैं, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बगावत आला हजरत के मसलक से तो ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फतावा रिजविया शरीफ के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने फतवा दिया हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मर्जी के आला हजरत आपको कबूल है? आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया जिल्द 29 के अंदर पेज 587 पे लिखते हैं, ये फकीर जलील बिहम्दी ताला हजरात सादात किराम का अदना गुलाम व खाके पाए, इनकी मोहब्बत व अजमत जरिए निजात व शफात जानता है। अपनी किताबों में छाप चुका है कि अगर सैयद बदमजहब भी हो जाए तो उसकी ताजीम नहीं जाती जब तक कि बदमजहबी हद कुफर तक न पहुंचे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो तुमने लाहौर के अंदर सादात के साथ सुलूक किया है, क्या वो काफिर थे? बदबख्तों, मुकद्दस नारों की आड़ में तुम रसूलुल्लाह की आड़ से टकरा रहे हो और फिर कहते हो कि तुमसे कोई बात ना करे। सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी, आपसे पूछा गया कि एक शख्स सादात की तकरीम और ताजीम नहीं करता बल्कि उनकी तजलील और तौहीन और सबो शतम को मुबाह समझते हैं, जैसे आज इन लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है कि अमलन इस काम को ये जायज समझ कर रवा रखे हुए हैं। तो आपने फरमाया ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन मस्खरे शयातीन है, बल्कि इस पर हुक्म कुफर का लुज़ूम है। मुसलमानों को ऐसे लोगों से मेल जोल निकाह शादी दरकनार उनके पास बैठना भी मना है। यूं ही सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी दूसरी जगह पर आप इसमें वाज़ेह तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं फतावा रिज़विया जिल्द 24 के अंदर कि इसमें शक नहीं
کہ جو سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہے، اس کے پیچھے نماز محض باطل ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا سادات کرام کے ادب اور تعظیم کا سبق دیا ہے، اور بڑا واضح اور واشگاف اپنی زندگی کے انداز عمل سے سادات کی تعظیم کی ہے، سادات کے بچوں کے ہاتھ چوم کر بتایا۔ یہاں کیا مرضی کے جو سادات تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری ہاں میں ہاں کہیں، وہ قابل تعظیم ہے، اور جو سید عالم دین ہو، صحیح النسب ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ تمہاری باتوں کو اگر رد کرے تو وہ معاذ اللہ تم اس کے خلاف حملے کرتے ہو اور اس کو گالیاں اور اس کے خلاف بدتمیزی کرتے ہو۔ کیا یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں؟ اور میں یہ بھی ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کئی حضرات سمجھتے ہیں کہ یوں وہ فتویٰ بازیاں کریں گے اور اس طرح سے وہ یہ حرکتیں کریں گے تو ہم جناب نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے دفاع اور نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے اذکار اور ان کے نعروں سے ہم باز آ جائیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حنیف قریشی کو آج تک جو کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ کی اہل بیت کے صدقے سے ملا ہے۔ میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب تک اس فقیر کے جسم میں جان ہے میں مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ذکر بھی کرتا رہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نعرے بھی لگاتا رہوں گا۔ اور میں سادات کے درکت کتا ہوں، اور کتوں کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا، کتوں کا کام ہوتا ہے مالکوں کی رکھوالی کرنا، اور انشاءاللہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ سے ہمیں اجر ملے گا۔ اور میں بڑا تمتراک سے کہتا ہوں ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں، میں اہل بیت اطہار کے اس محبت کے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہاں آخر میں ایک خاص بات کی طرف تمام دیگر مسلمانوں اور اپنی عوام کی توجہ چاہوں گا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا یہی حل ہے کہ آج کے بعد ان کا کوئی بھی بندہ، ہمارے الحمدللہ پورے ملک میں ہمارے چاہنے والے بھی ہیں، کہ وہ جس جگہ پر آئے وہاں پر اس کی پروگرام کو خراب کر دیا جائے؟ کیا ہم بھی ایسے ہی کریں؟ تو سنیے، میلاد شریف آگے آ رہا ہے، ہم نے بھی جلسے کرنے، انہوں نے بھی کرنے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی شرارت شروع کی جا رہی ہے کہ سنی، افسوس سنی سنیوں کے میلاد کے خلاف درخواستیں دے رہے کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس میں بھی انہی شرپسندوں کے لوگ اور کارکن جو ہے نا وہ شامل اور شریک ہیں۔ میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو کہ اگر ہم بھی اس کا جواب اسی طرح اینٹ کا جواب پتھر والی بات ہوتی تو ہم بھی یہاں اعلان کرتے کہ پھر آؤ، جن جن علاقوں میں ہمارے کارکن نے، بلکہ الحمدللہ ہر جگہ ہی ہیں، اب تم بھی جلسہ کر کے دکھاؤ۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جلسہ کس کا خراب ہوگا؟ میلاد کس کا بے رونق ہوگا؟ میرے رسول کا، میرے نبی کا؟ عرس یا تقریبات جو کانفرنس ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ صحابہ کی، اہل بیت کی۔ خدا کی قسم ہمارا جگر، ہمارا دل گردہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کی کسی میلاد کی محفل کو اجاڑیں یا اس محفل کی رونقوں کو پامال کریں۔ میں اپنے تمام سننے والوں، اپنے کارکنوں اور اپنے محبین اور اپنے متعلقین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی خطیب ناپسند ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنتا، نہیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ جلسے میں مت تشریف لے جائیں۔ لیکن کسی بھی میلاد یا کسی پروگرام جو سنی پلیٹ فارم پر تشکیل دیا گیا ہو، وہ بھلے کوئی بھی خطیب وہاں پر آئے، اس پروگرام میں رکاوٹ مت ڈالیں اور اس پروگرام کو اس طرح سے جیسے ان شرپسندوں نے کیا ہے وہاں اس کی رونقوں کو مت پامال کریں۔ خدا کی قسم یہ ہماری بربادی کی انتہا ہو جائے گی اگر یہ سلسلہ ہر طرف سے چل نکلا۔ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہمیں اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو، سارے جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کس کے خلاف کریں گے؟ حضور کے میلاد کو اجاڑیں گے؟ عرس بزرگوں کے خلاف کریں گے؟ صحابہ کے ایام خراب کریں گے؟ یہ بدبختی انہی کو مبارک جنہوں نے یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میرے تعلق والے، میرے کارکن، ہمارے محبین انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسی کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔